تھوڑی دیر کی آج کی گفتگو میں ان کے کچھ فضائل اور فضائل کے ساتھ ان کے وصال پاک کا ہم تذکرہ کریں گے کہ اس سے اندازہ ملے کہ بارگاہ نبی کریم میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبوبیت کا کیا مقام ہے۔ ایک دو روایتیں آپ کے ایمان لانے سے متعلق، یوں تو میں نے پہلی تقریر میں بھی ایک روایت کا تذکرہ کیا ہے جسے حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور ان روایتوں کا تعلق حضرت اللہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شواہد النبوت سے ہے کہ دیکھیں قدرت کا کتنا کرم اور کتنا احسان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ میں نے پہلے دن بھی یہ حدیث پاک سنائی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ما فاق ابو بکرین بکثرت الصلاۃ والصیام، یعنی اے لوگوں یہ گمان نہ رکھنا کہ ابو بکر صدیق کا جو بلند مرتبہ ہے وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کثرت سے نمازیں پڑھی یا کثرت سے روزے رکھے، ان نیکیوں کی وجہ سے ان کا مقام اتنا بلند نہیں ہے، بلکہ سرکار فرماتے ہیں وَلَٰكِن بِشَيْءٍ وَقِرَ فِي قَلْبِي، لیکن وہ چیز، وہ نعمت عظما جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے، اس عظیم نعمت کی وجہ سے صدیق اکبر کا مقام انبیاء کے بعد تمامی بشر میں سب سے افضل ہے۔ یہ میں نے حدیث پاک 12 ذکر کی اور بتایا، تو آج اسی کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ خود صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ملک شام تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، تجارت کا کام میں نے پورا کیا، واپسی کی تیاریوں میں تھا کہ ملک یمن میں جب میں داخل ہوا یا شہر یمن میں، تو ایک قبیلہ وہاں پر آباد ہے جسے قبیلہ ازد کہتے ہیں۔ اب اس وقت اس کا جو بھی معاملہ ہو، یہ اس وقت کی بات، تو صدیق اکبر کہتے ہیں اس قبیلے ازد کا سردار انتہائی بوڑھا آدمی اور تقریباً 400 یا 450 سال کی اس کی عمر تھی۔ سوچیں معمولی عمر نہیں، 400 یا 450 سال کی عمر تھی، اور وہ اگلی کتابوں کا عالم بھی تھا۔ فرماتے ہیں جب میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور اس 400 سال کے بوڑھے آدمی نے، جو اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، اگلی کتابوں کا عالم بھی تھا، تو مجھ پر نظر ڈالتے ہی اس نے پوچھا تم حرم کے رہنے والے معلوم ہوتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے نہیں بتایا کہ میں کہاں کا ہوں، بغیر میرے کچھ بتائے وہ کہتا ہے تم اہل حرم میں سے ہو، یعنی تم شہر مکہ کے رہنے والے معلوم ہوتے ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بے شک میں شہر مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو اس نے پھر کہا قبیلے قریش کے معلوم ہوتے ہو؟ فرمایا میں نے جواب دیا بے شک میرا تعلق قبیلے قریش سے ہے۔ پھر اس نے کہا قبیلے بنی تمیم جو قریش کی ایک شان ہے، تم اسی قبیلے بنی تمیم کے بھی معلوم ہوتے ہو، یعنی بن بتائے بتا رہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ بے شک میرا تعلق قریش کی شاخ قبیلے بنی تمیم سے بھی ہے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ تمامی نشانیاں پوری ہو گئیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شکم پاک پر سے اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں
تاکہ میں اس نشانی کی تصدیق کر لوں. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ جب تک تم وہ تمامی نشانیاں مجھے باتیں نہ بتاؤ گے کہ آخر یہ تمامی معاملات کیا ہیں اور تم کیوں مطالبہ کر رہے ہو کہ میں اپنے پیٹ کے اوپر سے کرتے کا دامن ہٹاؤں، جب تک وجہ نہ بتاؤ گے میں کرتے کا دامن نہ ہٹاؤں گا. تو اس بوڑھے آدمی نے کہا جو 400 سال کی عمر کا تھا، کہتا ہے دیکھو تمامی نشانیاں میں نے بتا دی، تم نے تصدیق کر دی. میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آنے والا میرے پاس ایک ایسا فرد بھی ہوگا جو اہل مکہ میں سے ہوگا، قبیلے قریش میں سے ہوگا، قریش کی شاخ بنی تمیم میں سے بھی ہوگا، اور اس کے پیٹ پر ناف کے اوپر ایک خاص نشان ہوگا، اور وہ شخص وہ ہوگا کہ جو نبی آخر الزمان کا خلیفہ اول اور وزیر اول ہوگا. لہذا میں اس کی تصدیق چاہتا ہوں کہ وہ نشان بھی اگر مل جائے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جب تم لوٹ کر مکہ مکرمہ پہنچو گے تو نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور بلا دریغ کلمہ پڑھ کے ایمان لانا اور تم نبی آخر الزمان کے خلیفہ اول بنو گے. تو جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو اپنے کرتے کے اوپر سے، اپنے پیٹ کے اوپر سے کرتے کا دامن ہٹایا. اس بوڑھے آدمی نے قریب آ کر کے اور آپ کے ناک کے اوپر جب دیکھا تو ایک معمولی سیاہ رنگ کا تلہیے یا کوئی نشان تھا. اس نے برجستہ پکار کر کہا کہ واللہ تمامی نشانیاں پوری ہو گئیں، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم نبی آخر الزمان کے خلیفہ اول ہوگے، اور یہ بھی سنو کہ تمہیں بشارت ہے کہ تم سے پہلے مردوں میں کوئی ایمان نہ لائے گا، سب سے پہلے تم وہ ہوگے جو کلمہ پڑھ کر مومن بنو گے. وہ آدمی بشارت دے رہا ہے، صدیق اکبر کو خبر دے رہا ہے. اور اس کے بعد صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے آدمی نے ایک کاغذ کے اوپر کچھ شعر لکھے، سرکار کی تعریف کے، سرکار کی توصیف کے، اور وہ شعر لکھ کر مجھے دینے کے بعد اس نے کہا نبی آخر الزمان سے میرا سلام کہہ دینا اور یہ اشعار ان کی خدمت میں پیش کر دینا. میں ضعیف و ناتواں ہوں، عمر وفا نہ کرے گی کہ میں ان کے دربار تک پہنچ سکوں. صدیق اکبر نے اشعار کو بھی لیا، بوڑھے کا سلام بھی لیا. فرماتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو قبیلے کے لوگ مجھ سے ملنے آئے، اہل مکہ مجھ سے ملنے آئے. مجھے یقین تو تھا کہ اس بوڑھے آدمی نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ نبی آخر الزمان نے اعلان نبوت کر دیا ہوگا، تو یقین تھا کہ سرکار تو اعلان نبوت کر چکے ہیں. لیکن آنے والے اہل مکہ سے میں نے پوچھا بتاؤ کوئی نئی بات تو نہیں ہے شہر مکہ میں، کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا؟ تو اہل مکہ تو گویا بھرے بیٹھے تھے. کہا اے ابو بکر صدیق، اس سے بڑھ کر اور نئی بات کیا ہوگی کہ محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں دل میں بہت خوش ہوا کہ بے شک اس بوڑھے آدمی نے جو کہا اس کی تصدیق ہو گئی. لیکن میں نے اہل مکہ کو ٹالا اور جلدی ان کو رخصت کر دیا اور کہا اس مسئلے پر بعد میں بات ہوگی، چونکہ تمنا یہ تھی کہ جتنی جلدی ہو میں سرکار کے دربار میں پہنچ کر کے کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہو جاؤں تاکہ بوڑھے نے جو کہا ہے اس کی تصدیق ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے حبیب کے دربار میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھتے ہی سرکار نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، میں اللہ کا نبی ہوں
اور آخری نبی ہوں، اور تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی کوئی معجزہ طلب کر سکتا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ملک یمن میں جس بوڑھے سے تم ملے ہو وہ میرا ہی تو معجزہ ہے۔ دیکھو اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں۔ آج یہ بدعقیدہ وہابی کہے نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو پیچھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ واقعہ تو ملک یمن کا ہے، سینکڑوں میل دور۔ ابھی ابو بکر صدیق نے ذکر بھی نہیں کیا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب یہاں خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا اے ابو بکر صدیق، ملک یمن میں جس بوڑھے سے ملے ہو وہ میرا ہی تو معجزہ ہے۔ تو صدیق اکبر پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب، میں نے ملک یمن میں ایک دو نہیں کتنے بوڑھوں سے ملاقات کی ہے۔ آپ کس بوڑھے کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ تم یا غیب داں نبی کی شان دیکھیں۔ سرکار نے فرمایا میں اس بوڑھے کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے اپنے سلام کی امانت بھی تمہیں دی ہے اور میری نعت کے شعر بھی لکھ کر تمہیں دیے۔ میاں یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ اب برداشت نہیں رہا، اور میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ صدیق اکبر کے ایمان لانے پر یہ دوسری روایت میں نے بیان کی۔ یہ فیضان الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ عنایت ربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے، بلکہ ہی پر ایک عجیب روایت میں نے اور بھی پڑھی شواہد النبوت شریف کے اندر کہ صدیق اکبر کی شان دیکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شہر مکہ کے باہر ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، اور اچانک اس درخت کی شاخ میری جانب جھکی۔ میں سمجھا کہ شاید یہ ٹوٹ کر گر رہی ہے، لیکن وہ شاخ ایسی میرے اوپر آ گئی کہ میں ہلنے کا موقع بھی نہیں پا سکا۔ میں سمجھوں کہ شاید یہ شاخ ٹوٹ کر کے میرے اوپر آ رہی ہے۔ شاخ کی پتیوں نے مجھے گھیر لیا اور درخت سے آواز آئی اے ابو بکر صدیق، وہ زمانہ قریب آنے والا ہے کہ شہر مکہ میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، اور جب وہ اعلان نبوت کریں تو کلمہ پڑھنے میں دیر نہ کرنا، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو جانا۔ میاں درخت بھی بشارت دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا اے درخت، جب تو مجھے اتنی خبر دے رہا ہے اور ایسی بشارت دے رہا ہے تو اتنا احسان اور کرنا کہ جب نبی آخر الزماں اعلان نبوت کریں تو مجھے پہلے سے بتا دینا تاکہ میں کلمہ پڑھنے میں دیر نہ کروں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے جب اعلان نبوت فرمایا، اتفاقاً میں اسی درخت کے نیچے پھر آرام کر رہا تھا، اس درخت سے آواز آئی کہ ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ جاؤ اور جلدی کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان بن جاؤ۔ میاں یہ ہے اللہ کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کا فیضان و کرم ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر تو معمولی مقام نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا درود پاک پڑھ لیں تو مثال پاک کا تذکرہ کر دوں میں تھوڑی دیر کی گفتگو میں۔
ورنہ ان کی سیرت پاک پر کبھی اگر صحت ہو، حالات ہو، تو تفصیلاً کچھ عرض کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ یہ تو ان کے فضائل پر میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور میں نے کل بھی ان کی شان ایمان یہی بتائی تھی تقریر میں، جسے سیدنا امیر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ نے سبع سنابل شریف میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب خود صدیق اکبر کے ایمان کی شہادت اس انداز پر دے رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اگر ترازو کے ایک پلے میں میری قیامت تک کی جملہ امت کا ایمان ہو اور ترازو کے ایک پلے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے تو لرجحا صدیق اکبر کا ایمان کا پلہ بھاری نظر آئے گا۔ یہ ایمان ہے صدیق اکبر کا، اور یہ ان کے ایمان کی شان پاک ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب وصال شریف کا مختصر تذکرہ حصول برکت کے لیے میں عرض کروں۔ اصحاب سیر نے ذکر کیا کہ خود صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب مجھے وہ مرض لاحق ہوا کہ جس میں میرے وصال کا معاملہ تھا اور یقین ہو گیا کہ اب میرا وصال قریب ہے، اور یقین کی وجہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں اسی عالم میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب جلوہ فرما ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے بیماری کے عالم میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب جلوہ فرما ہے، اور آپ کے جسم پاک پر سفید رنگ کے 2 نورانی لباس ہیں، اور آپ کے دائیں بائیں 2 خوبصورت نورانی نوجوان بھی ہیں۔ میں نے سلام کیا، سرکار نے جواب عطا فرمایا، اور میں سرکار کے قریب پہنچ کر کے جو آپ چادر اوڑھے تھے یا جو لباس اوڑھے ہوئے تھے میں نے اس کے دونوں کونے لیے اور محبت کے ساتھ دونوں کونے ملانے لگا۔ کہتے ہیں اتنے میں دیکھا میں نے کہ سرکار نے جو لباس پہن رکھا ہے اچانک وہ سبز رنگ کے ہوئے، اور ان سے ایسا نور ظاہر ہونے لگا کہ آنکھیں اس نور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، مجھے تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے، تم ملاقات کے لیے کب آؤ گے؟ تو سرکار کا یہ فرمانا تھا کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے آنسو جاری ہو گئے کہ سرکار یاد فرما رہے ہیں، مجھ سے ملنے کی تمنا کا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اتنا رویا کہ میرے رونے کی آواز سن کر کے میرے گھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ میں گہری نیند میں تھا اور مجھ پر گریہ طاری تھا، اور میرے گھر کے لوگ بھی میرے سرہانے کھڑے ہوئے رو رہے تھے، لیکن مجھے خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہے اور کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جب میرے وصال کا زمانہ قریب ہے، یعنی سرکار یاد فرما رہے ہیں، تو لازمی چیز ہے کہ میرا وصال ہوگا، تو یہ خلافت کی ذمہ داریاں، یہ خلافت کا کام میں کس کے سپرد کروں؟ فرماتے ہیں یہ خیال آنا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق، خلافت کی ذمہ داریاں عمر فاروق کو سونپ دینا کہ مرضی رب یہی ہے کہ اس وقت زمین و آسمان سے، زمین و آسمان میں عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں۔ سرکار نے بشارت دے دی، خبر دے دی کہ خلافت کی ذمہ داریاں عمر فاروق کو دی جائیں۔ فرماتے ہیں میرے قلب کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد میرے آقا آگے بڑھے، اپنا مبارک نورانی ہاتھ میرے سینے پر پھیرا، تو جو بیماری کی تکلیف تھی، جو بے چینی تھی، جو شدت اور اضطراب تھا، وہ تمامی کیفیتیں دور ہو گئیں،
اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، یہ دونوں نورانی نوجوان تمہارے وصال کے وقت تمہارے ساتھی اور وزیر ہوں گے، اور میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں یہ تمہارے پڑوسی ہوں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ نورانی نوجوان کون ہیں؟ ان کی شان کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ان میں ایک حضرت جبریل ہے اور دوسرے حضرت میکائیل ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، تمہیں بشارت ہو کہ تم جناتوں میں بھی صدیق کہلا رہے ہو، تم انسانوں میں بھی صدیق ہو، تم فرشتوں میں بھی صدیق ہو، تم آسمانوں میں بھی صدیق ہو، اور تم زمینوں میں بھی صدیق ہو۔ سرکار نے یہ بشارت دی، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار تشریف لے گئے، اور جب میری آنکھ کھلی تو آنسو میرے رخسار پر بہ رہے تھے، اور میرے گھر والے میرے سرہانے کھڑے ہوئے رو رہے تھے میری وہ کیفیت دیکھ کر کے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اور اب اس کے بعد صدیق اکبر کے وصال کا جو معاملہ ہے، تو دوشنبہ کا دن گزر کر کے منگل کی رات میں آپ کا وصال پاک ہوا ہے، یعنی اسی چاند کی 22 تاریخ تھی۔ اور وصال سے پہلے آپ نے گھر والوں کو وصیت کی کہ دیکھو جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد سرکار کے روضے پاک کے سامنے دروازے کے سامنے رکھ دینا، اور ادب سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق دروازے پر حاضر ہیں، اگر اجازت ہو تو ان کو حجرے پاک میں آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ تو فرمایا دیکھو اجازت کی پہچان یہ ہوگی کہ اگر رسول کریم کے حجرے کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو سمجھنا کہ رسول کریم کی اجازت ہے، مجھے پہلو رسول میں دفن کر دینا، اور اگر خود بخود دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع شریف میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یا یہ وصیت تھی صدیق اکبر کی۔ اور اس کے بعد آپ نے وصال فرمایا تو ایک روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ صحابہ مشورہ کرنے لگے کہ ان کو شہداء کرام کے درمیان میں دفن کیا جائے یا ان کو جنت البقیع شریف میں دفن کیا جائے، لیکن حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنے والد محترم کو اللہ کے حبیب کے پہلو میں دفن کروں گی۔ صحابہ بھی بحث کر رہے تھے اور میں نے بھی اپنی رائے پیش کی، تو فرماتی اللہ رے کرم، اللہ اور ان کے پیارے حبیب کا کہ مجھ پر سخت نیند غالب آ گئی۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھ پر نیند کا سخت غلبہ ہوا، مجھے نیند آ گئی، تو میں نے اسی نیند کے عالم میں سنا کہ گویا قبر رسول کریم کی جانب سے آواز آ رہی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ یہ آواز آ رہی ہے کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ فرماتی ہے میری آنکھ کھل گئی تو کہتی ہے واللہ کرم دیکھا کہ یہ آواز میں نے ہی نہیں سنی، جتنے لوگ صدیق اکبر کے قریب حاضر تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف میں جو صحابہ کا مجمع تھا ایک ایک صحابی نے بھی اس آواز کو سنا۔ یا جب آواز غیبی آ گئی سرکار نے یاد فرما لیا تو کس کی مجال تھی کہ جو صدیق اکبر کے جنازے کو کہیں اور لے جا کر کے دفن کرتا۔ فرماتی ہے جنازے مبارکہ تیار کیا گیا اور وصیت کے مطابق صحابہ نے آپ کے جنازے کو اٹھایا اور لے کر سرکار کے دروازے پاک کے ساتھ اجازت کے طلبگار ہیں کہ آپ کے پہلو میں انہیں دفن کیا جائے۔ صحابہ نے جب ادب سے عرض کیا تو سیرت کی کتابوں میں ہے
روایتیں ملتی ہیں کہ قبر نبی کریم سے یہی آواز آئی کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچاؤ، کہ دوست اپنے دوست سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اور آواز کے ساتھ ساتھ حجرے رسول کریم کا دروازہ خود کھل گیا، میاں کسی کو کھولنا نہیں پڑا، ادھر کے غیب سے ندا آئی، قبر نبی کریم سے یہ آواز آئی اور ادھر دروازے پاک خود بخود کھل گیا۔ صحابہ نے پہلو رسول کریم میں آپ کی قبر کو تیار کیا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اور شان یہ ہے دفن ہونے کی کہ بس یہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب بھی اسی حجرے پاک میں آرام فرما ہے، اور آپ کی قبر نیچے کی طرف کر کے بنائی گئی کہ صدیق اکبر کا سر مبارک یہ سینے پاک رسول کے مقابل ہے، اور فاروق اعظم کی قبر شریف اس طریقے پر ہے کہ فاروق اعظم کا سر مبارک صدیق اکبر کے سینے پاک کے مقابل ہے۔ یہ علماء نے تشریح کی ہے۔ تو گویا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے تو جب سے رسول کریم سے جدا نہیں ہوئے، ہجرت کی رات ہے تو غار ثور میں ساتھ ہیں، مدینہ طیبہ ساتھ ہیں، اور وصال کے بعد بھی قبر پاک میں بھی اللہ کے حبیب کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ اور قیامت کے متعلق بس صرف ایک حدیث پاک عرض کر کے اور گفتگو کی تکمیل کر دوں کہ ایک مرتبہ مجمع صحابہ میں اللہ کے پیارے حبیب اس شان سے تشریف لائے کہ داہنے پہلو سے آپ نے ابو بکر صدیق کو لگا رکھا ہے، یعنی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سرکار نے اپنے داہنے پہلو سے صدیق اکبر کو لگا رکھا ہے، اور بائیں پہلو سے عمر فاروق کو لگا رکھا ہے، اور مجمع صحابہ میں آ کر سرکار نے فرمایا اے صحابہ دیکھ لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یعنی جس شان سے میں اس وقت آ رہا ہوں کہ صدیق اکبر میرے دہنے پہلو سے لگے ہیں، عمر فاروق بائیں پہلو سے لگے ہیں، تو قیامت میں بھی میں اسی شان سے آؤں گا کہ صدیق میرے دائیں پہلو کے ساتھ ہوں گے اور عمر فاروق میرے بائیں پہلو کے ساتھ ہوں گے۔ تو گویا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ میاں جب سے کلمہ پڑھا ایک لمحے کو جدا نہیں ہوئے، شہر مکہ ہے تو نبی کے ساتھ ہیں، ہجرت کی رات ہے تو نبی کریم کے ساتھ ہیں، غار ثور میں ہے تو نبی کریم کے ساتھ ہیں، اور میاں غار ثور سے چل رہے ہیں مکے کی طرف، تو جس اونٹ پر اللہ کے حبیب سوار ہیں اسی اونٹ پر سرکار کے پیچھے صدیق اکبر بھی سوار ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی سرکار کے ساتھ ہیں، قبر شریف میں بھی سرکار کے ساتھ ہیں، اور میاں قیامت میں بھی ساتھ ہیں۔ تو صدیق اکبر کی عظمت اور ان کے فضائل کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تو محض حصول برکت کے لیے یہ چند کلمات تھے جو میں نے عرض کیے، اپنی صحت اور بساط کے مطابق رب کریم ان کلمات کو شرف قبول عطا فرمائے، ہمارے آپ کے لیے اسے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔